क्या کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی جب ایک دم سے رک سی جاتی ہے نا تو کیسا لگتا ہے؟ جب سب کچھ اپنے پاس ہو پھر بھی دل بے چین رہے، مایوس رہے۔ میں نے بھی ایک وقت ایسا دیکھا تھا جب نہ دل خوش تھا نہ دل کو سکون تھا، ہر وقت بس روتی تھی۔ دل بار بار چیختا تھا یہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک الفاظ نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں اپنی ریئل لائف آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کی بھی لائف میں وہ پرابلمز، وہ پریشانیاں ہیں اور آپ بھی اس زندگی سے گزر رہے ہیں تو کیا پتہ میری اس ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار اور سپورٹ دیا، بہت پیارے پیارے کمنٹس کیے، اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی لائف آپ سے شیئر کروں تاکہ جس پرابلم سے میں گزری ہوں آپ لوگ بھی اگر اس پرابلم سے گزر رہے ہیں تو آپ کی ہیلپ ہو سکے، کیونکہ آپ بھی میری فیملی ہو۔ اور انسان کی انسانیت بھی یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان دوسرے کا درد سمجھے اور اپنا جو آپ کو جس بات سے فائدہ ہوا ہے نا وہ دوسرے سے شیئر کرے تاکہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اور آج کی ویڈیو میری اسی ٹاپک پہ ہے تاکہ جن چیزوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے یا جو بھی پرابلمز میری لائف میں رہی ہیں تو میں ان سے باہر کیسے نکلی ہوں، کیسے میری لائف چینج ہوئی ہے، کیسے میں یہاں تک آئی ہوں، کس الفاظ نے میری لائف کو اتنا چینج کیا۔ تو کیا پتہ آپ میں سے کون سی میری بہن پریشان ہو، ان حالاتوں سے گزر رہی ہو، تکلیف میں ہو اور اس ویڈیو سے اس کی ہیلپ ہو سکے۔ تو میری کوشش یہی ہے۔ تو چلیے دیری نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے پیاری پیاری سی ویڈیو لاتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنی لائف کا وہ وقت جو میں نے رو کر گزارا، جو میں نے تکلیفوں میں گزارا ہے، اور ان زندگی سے میں کیسے نکلی ہوں، کون سی ایسا عمل میں نے کیا جس سے اللہ نے مجھ پہ اتنا رحم کیا اور میری لائف بدل دی۔ میں آپ لوگوں کو اپنی لائف کی سچی کہانی بتاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی یا پھر میں سجدے میں پڑھی رہتی تھی ہر وقت، یا پھر میں اللہ کے بہت قریب تھی، میں بہت نیک تھی جس وجہ سے میری لائف اتنی بدل گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں ادا کرتی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ میں جاب کرتی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے جب میں نے آپ لوگوں سے بولا کہ میری فیملی جب میرے سے بچھڑ گئی تھی اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی تھی، بہت ہی زیادہ۔ مجھے ایسا لگتا تھا نا کہ میری لائف ختم ہو گئی، میرے ماں باپ مجھ سے الگ ہو گئے، میری بہنیں مجھ سے الگ ہو گئیں، تو مجھے اتنا برا لگتا تھا نا کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت غلط کرا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کرا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کرا، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، کیونکہ اس ٹائم تو میں بہت ناسمجھ تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اس کے بعد میں جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو گھر میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں، بہت ہی زیادہ پرابلمس تھیں جن کا ہم نے فیس کرا، ہماری فیملی نے بہت زیادہ فیس کرا، بہت زیادہ اسٹرگل کرا۔ اور میری امی زیادہ تر بزی رہتی تھی کیونکہ گھر انہی کو چلانا ہوتا تھا اس ٹائم پہ، اور 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، ایک مجھ سے بڑا تھا اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا، جو باہر کا کام کرتے تھے، اور میں ہر وقت گھر میں رہتی تھی اور میں اکیلی رہتی تھی۔ تو اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی کیوں ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میری فیملی مجھ سے کیوں جدا ہو گئی، میرے ساتھ ہمارے پر اتنی دقتیں کیوں آ رہی، اور ہمارا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہمارے ریلیشن شپ میں جو بھی ہمارے جان پہچان کے لوگ تھے انہوں نے بھی ہمارا سپورٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ پاپا کے جانے کے بعد میں کہتے ہیں نا جب باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں، الحمدللہ سے میرے پاپا ہیں، صحیح سلامت ہیں، لیکن وہ گھر سے چلے گئے تھے، فیملی میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی، تو میرے ماں باپ الگ ہو گئے تھے۔ کس ریزن سے ہوتے یہ تو مجھے نہیں پتا، اس ٹائم میں نہ سمجھ تھی، اور انہی ساری وجہوں سے میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی، بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا مجھے، اور میں اتنا غصہ کرنے لگی تھی کہ پھر میں اپنی من کی کرنے لگتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں بچپن سے ہی میں بہت زیادہ تناؤ میں رہنے لگی تھی، کیونکہ اکیلے پن نے مجھے میرے دماغ کو بہت زیادہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اتنا چڑچڑا کر دیا تھا کہ اچھی بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ اس وقت مجھے کسی کا ٹائم نہیں ملتا تھا، کسی کا پیار نہیں ملتا تھا، سپورٹ نہیں ملتا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی، اور میں زیادہ تر اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے پاپا سے بہت محبت کرتی تھی، وہ جب مجھ سے دور ہوئے تو میں وہ درد وہ برداشت نہیں کر پائی کہ میرے پاپا مجھ سے دور کیوں ہو گئے، کیونکہ ہر لڑکی اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا سایہ بچوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بچپن سے ہی ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کسی کے جو بھی بچے ہوں نا ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہو، اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ سب کی فیملی ایک ساتھ رہے، کبھی کسی کا کوئی اپنا کسی سے جدا نہ ہو۔
تو ایسے ہی میں بہت اکیلی رہتی تھی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور میں اتنے گانے سنتی تھی نا، میں ہر وقت گانے سنتی تھی۔ میری لائف کہاں جا رہی مجھے خود نہیں پتہ تھا، میں جیسا ٹائم چل رہا تھا بس گزر رہا تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا، نہ کچھ معلوم تھا، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی۔ میری ماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا۔ میں اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ دور ہو گئی تھی کہ تم مجھے وقت نہیں دیتی ہو، تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو، ایسا ویسا میں بہت زیادہ غصہ کرنے لگی تھی اور میرے دماغ میں ایسا ہو گیا تھا کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں ڈال دی، میں نے تو کچھ کرا بھی نہیں، میں نے ایسی کون سی خطا کر دی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر پریشانیاں ڈالی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے میں بڑی ہوتی گئی اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیتی چلی گئی کہ مجھے جو اچھا لگتا تھا میں کرتی تھی۔ میرا جاب کا من کرا تو میں نے پہلے بیوٹیشین کا، جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ برائڈلز تیار کرنا یہ سب کچھ، تو میں نے دھیرے دھیرے کام سیکھا اور میں جاب کرنے لگی۔ پھر میں اپنا کپڑے جو میں پہنتی تھی نا، جینس ٹاپ وغیرہ یہ سب ویئر کرنے لگی، میں گمراہی کے راستے پہ چلی گئی، میں بہت زیادہ بگڑ گئی تھی کہ مطلب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، مجھے جو ٹھیک لگتا تھا مجھے ویسے ہی مجھے اچھا لگتا، لیکن یہ چیز میرے ساتھ ہمیشہ سے تھی۔ زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہی تھی، جیسے مجھے کپڑے پہننا تھے، جیسے مجھے گھومنا تھا، جیسے مجھے جو کرنا تھا میں کرتی تھی، اور میرے چڑچڑے پن کی وجہ سے، میرے تناؤ کی وجہ سے میں ڈپریسڈ رہتی تھی۔ اس وجہ سے میری فیملی میں مجھ سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کا مائنڈ آلریڈی ویسے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ جاب کے بعد میں پھر میں بہت زیادہ، میں ہمیشہ روتی رہتی تھی، پھر بھی مطلب اتنا سب کچھ میرے پاس کیا نہیں تھا، پھر سب کچھ تھا۔ دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدل گئے تھے، سب کچھ تھا، ہماری ماں نے بہت ہی زیادہ اسٹرگل کیا اور ہمارے حالات بدل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بدل دیے تھے، سب کچھ، ساری نعمتیں تھی، گھر تھا، آرام سے کھاتے پیتے تھے، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میری زندگی میں سکون نہیں تھا، میری زندگی میں وہ پیار نہیں تھا جو میں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری فیملی، لوگ مجھ سے پیار کریں، میرے درد کو سمجھیں، لیکن میں اس درد سے اکیلی گزر رہی تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میری لائف میں میرے شوہر آئے تھے، جو یہ آئے تھے میری لائف میں سن 2018 میں۔ ان کے آنے کے بعد میں میری لائف میں کچھ بدلتے دھیرے دھیرے، لیکن میرے آنسو کبھی بھی بند نہیں ہوئے، ان آنکھوں سے آنسو ہمیشہ ہی جاری رہتے تھے، کبھی مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا، میں بے سکون رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن میرے دل میں ایک گلہ یہ تھا کہ میں اتنا گناہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہوں، لیکن میں کبھی بائی چانس میں معافی مانگ لیتی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اتنا غلط کرتی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتی تھی، جمعے نکل جاتے تھے، میں جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے کبھی 1 مہینے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی کیسے نماز پڑھ لی، کبھی 1 بار، کبھی 2 بار استغفار کر لیا، تو ایسے کر کے دھیرے دھیرے نہ جانے اللہ کو مجھ پہ کیسے پیار آیا، یا اس نے میری زندگی بدلنا چاہی، تو اس نے میری زندگی میں اتنا سب کچھ کیسے بدلا مجھے خود نہیں پتا۔ ہاں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں ایک باری، تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ میری جو بھی بہن کی جو بھی پرابلمس ہو، جو بھی پریشانیاں، جو بھی انہیں تکلیف ہو ان کی زندگی میں، اگر وہ بے سکون ہو، گھر کے مسئلے ہوں، فیملی کے مسئلے ہوں، یا آپ ڈپریشن میں ہو، اور سب سے بڑی بات یہ، میں نے ڈپریشن میں میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں، میں نے اپنی جان دینے تک کی کوشش کی تھی، میں اتنا ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ میں نے جان دینے تک کی کوشش کی، میں نے جان تک دینی چاہی کہ میں ایسی زندگی جینا ہی نہیں چاہتی۔ میں اتنا ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی مجھے وقت نہیں دیتا، میرے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، سب کچھ تھا میرے پاس میں، لیکن بس پیار اور سکون، ایک اپنا پن نہیں تھا۔ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، میں زندگی سے ہار گئی تھی، میرا ہر دن ایسا لگتا تھا میں ہر دن مرتی تھی اور ہر دن جیتی تھی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ 1000 بار استغفار کرو، 1200 بار استغفار کرو، یا 3000 بار استغفار کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے بولو گے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ وہ اتنا رحیم ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ دنیا والوں سے معافی مانگو گے نا 1000 بار، وہ آپ کو گرا ہوا سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے مطلب اس کی کوئی نہ کوئی بات اٹکی ہوگی نا، تو یہ ہم سے اتنا معافی مانگنا، ایسا نہیں۔ اللہ سے آپ ایک بار ایک آنسو بہاؤ گے نا، صرف آپ کا ایک آنسو، اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہر وقت سجدے میں پڑی رہو، آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کرو، آپ نمازوں میں سجدوں میں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گی
کہ اگر آپ ایک بار استغفار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک گنہگار تھا جس نے 40 سال اللہ کی عبادت نہیں کی، 40 سال عبادت نہ کرنے سے اس ٹائم پہ بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہ واقعہ میں تھوڑا سا شارٹ میں بتا رہی ہوں یہ واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ آپ کے بیچ میں ایک ایسا بندہ ہے جو بہت گنہگار ہے، جو بہت خطا کار ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے 40 سال تیری عبادت نہیں کی، نہ فرمانی کی، نہ شکری کی، جو بھی اس نے گناہ کرے تھے۔ تو اللہ سے اس نے جب چھپ کر ایک بار کہا نا تو اللہ کو اس پر پیار آ گیا، اللہ نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ 40 سال اس نے عبادت نہیں کی، گناہوں میں زندگی گزاری، اور اللہ نے اس کی ایک بار کہنے سے اس کی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آتا ہے نا، مجھ سے امید رکھ کر آتا ہے نا، تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور میری زندگی تو ایسی تھی نا کہ میں نے اپنی زندگی اتنی بدل دی تھی کہ میرا پہناوا بدل گیا تھا۔ میں نان مسلم کے ساتھ کام کرتی تھی، مطلب اس ٹائم پہ تو میں کیا کہتے ہیں سانگ وغیرہ سننا، اور میں ٹیکا لگانا، اور یہ سب کچھ میں بہت ہی راکھی باندھنا، یہ سب کچھ میں بہت کرنے لگی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ نہ جانے کب پیار آیا، کس بات سے پیار آیا، اس کو میرا جو دل میرا ہمیشہ صاف رہتا تھا۔ ہاں، میں کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، یہ میری آج بھی عادت ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات پسند آئی ہے تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ تو اللہ جان رہا ہے۔ اللہ کون سی بات سے راضی ہو رہا ہے، کون سی بات سے ناراض ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے اپنے نام تک سے چڑ ہو گئی تھی، جو میرا ریئل نام ہے نا اس نام سے چڑ ہو گئی تھی، اتنی نفرت ہو گئی تھی مجھے کہ مجھے اپنا نام برا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی مجھے اس نام سے مجھے یہ نام رکھنا ہی نہیں ہے۔ جو نام آپ لوگ میرا دیکھ رہے ہیں نا یوٹیوب پر، تو یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے نام دیا ہے، جو پیار سے جس نام سے مجھے بہت پیار ملا، اور جس نام سے مجھے پیار نہیں ملا نا مجھے بہت چڑ ہوتی تھی اس وقت پہ۔ تو جہاں میں کام کرتی تھی نا، مطلب بیوٹیشین کا کام کرتی تھی، تو میں وہاں پہ اپنا ریئل نام نہیں بتاتی تھی، مجھے اس نام سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ اور میں نے میرے شوہر سے جب میں فرسٹ ٹائم ملی تھی سن 2018 میں، تو میں نے انہیں اپنا دوسرا نام بتایا تھا، مطلب مسکان، جو مجھے پسند تھا، مجھے مسکان نام بہت پسند تھا، لیکن میں نے اپنا ریئل نام نہیں بتایا کیونکہ میری لائف میں بہت زیادہ دقتیں تھیں، میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی، میں اپنی لائف جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ نے میرے کو سمجھایا، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، مجھے میری لائف میں آگے بڑھانے کی بہت کوشش۔ میرے ہسبینڈ نے میرا وہ وقت بھی دیکھا نا جب میرے اندر بہت نادانیاں تھی، بہت بچپنا تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا۔ آج میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، آپ لوگوں سے جو باتیں کر رہی ہوں نا مجھے خود نہیں معلوم ہے، لیکن میرے اندر وہ بچپنا، وہ نادانیاں آج بھی ہیں۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی ہمیشہ لاڈلی رہوں، وہ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں، ایسے ہی لاڑ کریں، بھلے ہی ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس گھر ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے دقت نہیں ہے۔ مجھے سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، کیونکہ پیسہ، پراپرٹی، جائیداد، یہ سب کچھ آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ آپ کے اپنے جن سے آپ پیار کرتے ہو، ان کا ساتھ، ان کا سپورٹ، ان کا لاڑ پیار نا میرے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی میری دولت ہے۔ جو چیز مجھے بچپن سے چاہیے تھی نا کہ پیار، اپناپن، وہ مجھے میرے شوہر سے ملا، اور اسی چیز سے میں بہت خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے وہ بیکار زندگی سے نکالا۔ جب بھی کوئی تہوار آتا تھا نا تو میں بہت روتی تھی، میرا کوئی بھی تہوار ایسا نہیں جاتا تھا کہ میں خوشی سے مناؤں، میں رو رو کر مناتی تھی۔ مجھے اتنی زندگی بری لگتی تھی نا اپنی کہ میں سوچتی تھی کہ میں مر کیوں نہیں جاتی۔ میں نے سوسائڈ بھی کیا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کمزور لوگوں کی بات ہوتی ہے، یہ کمزوری ہے، آپ کبھی ایسا مت کرنا۔ زندگی میں پرابلم بہت آتی ہے، مجھے معلوم ہے، سب کی لائف میں پرابلم آتی ہیں، اور سب کی الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر وہ زندگی آپ جی رہے ہیں، بھائی ہو یا بہن ہو، تو آپ ایک بار میرے کہنے سے، میں بہت گمراہ والی زندگی سے باہر آئی ہوں، میں آپ سب سے بہت چھوٹی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی سی عمر میں نا بہت کچھ سکھا دیا۔ اس کا شکر ہے اس رب کا کہ اس نے مجھے اس زندگی سے نکالا۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے ہوں نا، زندہ صحیح سلامت، تو اللہ کا کرم ہے، اور میرے شوہر کی محبت ہے، جو میں اس درد سے، وہ جو زخم میرے دل پہ ہیں نا، ان سے باہر آئی ہوں، اس زندگی سے باہر آئی ہوں۔ میرا دماغ آج بھی تھوڑا بہت ڈسٹرب رہتا ہے، میرا اوور
اوور تھنکنگ کا دماغ ہو گیا ایسا کہ میرے دماغ میں ہزاروں باتیں چلتی ہیں. کبھی کبھی میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ سب کچھ پھر سے ویسے ہی ہوگی، لیکن میرا دل اب اتنا مطمئن ہے نا اللہ سے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہر پریشانی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اور جیسے وہ وقت گزرا ہے نا جو پاسبل نہیں تھا، تو یہ وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. صبر اللہ نے مجھے اتنا دے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں یہ کہوں گی کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہی کوئی بات نہیں، زبردستی، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ نہیں آپ 5 وقت کی نمازی بنو، آپ نماز پڑھو، آپ تلاوت کرو، ایسا نہیں ہے. آپ دل سے اللہ کی عبادت کرو. بھلے ہی ایک بار نماز پڑھو گے نا، اللہ سے کہو گے نا کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے، مجھے ہدایت والی زندگی دے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو اللہ آپ کا خود دل بدل دے گا. آپ ایک بار جاؤ گے نا اس کے پاس تو وہ بار بار آپ کو بلائے گا، کیونکہ اللہ کی محبت ایسی ہے. انسان آپ کو نہیں بلائے گا لیکن اللہ آپ کو بلائے گا. اگر آپ کسی انسان سے محبت کرو گے نا اور چاہو گے کہ وہ آپ سے کرے تو وہ آپ سے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے مطلب سے کرے گا، یا کچھ بھی سمجھ سکتے ہو آپ. لیکن اللہ آپ سے غیر مطلب سے آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو سانسیں دی ہیں، آپ کو خوشیاں دی ہیں، آپ کو ماں باپ، فیملی، سب کچھ دیا ہے. اگر آپ کی لائف میں پرابلم آ رہی ہے نا تو صرف اللہ کا ساتھ پکڑو، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سمندر بھی کہتے ہیں نا، سمندر کی جو لہریں آتی ہیں نا، جو طوفان اٹھتا ہے نا، اگر آپ اس میں بھی پھنس جاؤ نا تو اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ باہر نکالتا. اور میرے پاس اس وقت ایسا ہی تھا. میں اس سمندر میں تھی نا جہاں کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، زندگی کالی ہو گئی ہے، زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے. اس وقت اللہ نے میری زندگی میں، کہتے نہیں مرتے ہو کو تو چیٹی کا بھی تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسا کچھ بولتے ہیں نا، تو اللہ نے وہ تنکا، وہ ذریعہ میری زندگی میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور میری زندگی بہت بہتر بنا دی. اور میں اب بھی معافی مانگتی ہوں کہ اللہ مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دے. اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر بھائی بہن کے گناہ معاف کر دے، اللہ اپنے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ سب بھی، میں بھی ایسی نہیں تھی کہ میں بہت عبادت کار ہوں، ہے نا، ایسی نہیں تھی. لیکن میری زندگی بدلی صرف ایک الفاظ نے. میں دل سے معافی مانگ لیتی تھی. اور آج میرا یہ روٹین ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں حقیقت، میرا آج بھی یہ روٹین ہے. میرے ہسبینڈ نے میرے شوہر نے میری یہ عادت ڈلوائی ہے کہ میں آج بھی، میرا یہ روٹین ہے کہ میری تم بولتے بولتے نا مجھے تھوڑا سا میری سانس پھولنے لگتی ہے، تو تھوڑا اس کو اگنور کرنا. مجھے بولتے بولتے نا مجھے سانس نہیں آتی ہے. میرے شوہر نے میری عادت ڈلوائی کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوتے ہیں کہ یا اللہ دن بھر میں ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار. اللہ تعالیٰ دن بھر میں خطا جو کرتا ہے نا بندہ، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ کر سوئے. اگر وہ بندہ معافی مانگ کر سو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر نہیں سوتا ہے نا تو اس کے گناہ اس کے اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. جتنا مجھے پتہ ہے میں اتنا ہی آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی صرف، اگر کہتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے برکت ہوتی ہے، تو واقعی میں اللہ کے ہر نام، ہر الفاظ میں کچھ نہ کچھ ہے. یہ نہیں، اللہ کا کوئی بھی الفاظ نہ بغیر مطلب کا نہیں ہے. اگر آپ اللہ ہی کہو گے، خالی اللہ کہو گے کہ یہ اللہ میری مدد کر دے، تو اس الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایک الگ ہی کنیکشن ہوتا ہے. اللہ وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر الفاظ سمجھتا ہے، ہر پریشانی سمجھتا ہے. میری گزارش ہے، میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ میری جو بھی بہن پریشان ہو، یا گھر میں، فیملی میں، ہسبینڈ وائف میں پیار محبت نہ ہو، تو وہ اس چیز کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ سے 1 بار معافی مانگے، 2 بار معافی مانگے، 3 بار معافی مانگے. کسی ٹائم بھی معافی مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے. ضرور نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اور حاجی بن کر ہی معافی مانگے تو اللہ آپ کو معاف کر دے، ایسا نہیں ہے. آپ اللہ سے 1 بار معافی مانگو گے نا دل سے، اکیلے میں، تنہائی میں، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جب آپ کو اس وقت کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آپ کمرہ بند کر کے آپ یہ دیکھو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، صرف اللہ کے سوا، کیونکہ وہ تو آپ کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، چاہے آپ 70 تالوں میں کیوں نہ چھپے ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ 1 بار تنہائی میں، 1 بار میری اس چیز کو نوٹس کرنا. آپ تنہائی میں 3 بار سانس لے کر اور آنکھیں بند کر کے، اور اللہ سے صرف اتنا کریں کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تو نہیں تو میرا کون ساتھ دے گا. ایک تو ہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے.
میں اپنا درد کسی اور سے نہیں شیئر کر سکتی یا نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا مذاق بناتی ہے، دنیا نہیں سمجھتی ہے، لیکن تو سمجھتا ہے نا۔ تو اللہ آپ کو اس در سے نکلنے کا ذریعہ ضرور بنائے گا۔ ایک بار نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے آپ رو کر دعا مانگے کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے کوئی تو راستہ دکھا، میں چاروں طرف سے پھنسا ہوں، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے، آج اگر میرے اوپر پوری دنیا کی بھی مصیبت ہے، اس ٹائم پہ بھی میں بہت زیادہ پرابلمس والی لائف جی رہی ہوں، لیکن اللہ آج بھی اور مرتے دم تک مجھے اتنا یقین تو ہے اس رب کی ذات پر کہ طوفان چاہے مجھ پر کتنا بھی آ جائے، لیکن مجھے اس صبح کا انتظار ہمیشہ رہتا ہے کہ جو اللہ ہمارے لیے لاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور لائے گا۔ میرا جو یہ وقت ہے نا یہ بھی گزر جائے گا، اور پھر جو یہ وقت جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، جو مجھے درد دے رہا ہے نا، تو جب اللہ اپنی رحمت کی صبح کرتا ہے نا جو خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ جو میرا درد ہے نا اس پہ مرہم کی طرح کام کرے گا۔ وہ ایسے آئے گا نا کہ جیسے لگے گا کہ میری لائف میں پریشانیاں تھی ہی نہیں، میری لائف میں تکلیفیں تھی ہی نہیں۔ تو میری بس اتنی سی گزارش ہے آپ سبھی سے کہ آپ سب ایک بار اس بات کو ضرور اپنائیں۔ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں یا میری کسی بھی ایک بات سے جو آپ کے دل کو چھوئی ہو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں ایک کمنٹ ضرور کرنا، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہاں میری بات سے میری جو ریئل لائف ہے، میں نے جو آپ سے شیئر کری ہے اپنا درد، اپنا ایکسپیرینس، آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی ہے۔ آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا، اگر آپ کو ذرا سا بھی سکون ملے تو ایک اللہ کا شکر ادا کر کے ضرور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور مجھے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا۔ مجھے اچھا لگے گا کہ میری کسی بھی بہن نے یہ بات اپنائی ہے، اور میری دعا ہے کہ میری ہر بہن کی زندگی اللہ آباد کرے، گناہوں سے معاف کرے، اور سب کو نیک راہ پر چلائے۔ اور آج کا ولاگ لانگ ہو گیا ہے، اور آنے والے ٹائم میں زیادہ ولاگ نہیں اپلوڈ کر پاؤں گی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا 6 منتھ کمپلیٹ ہو گیا، میرا 7 منتھ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور اس ٹائم پہ مجھے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی، میری فیملی بھی مجھ سے دور ہے، اور میں اکیلے یہ ٹائم جو ٹائم ہے نا وہ میں اکیلے ہی محسوس کر رہی ہوں، لیکن اس ٹائم پہ بھی اللہ میرے ساتھ ہے، میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن اپنوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، اپنوں کا جو لاڑ ہوتا ہے نا، وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اور تو میں سوچ رہی ہوں کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ بس مجھے ان حالاتوں سے نپٹائے، اور پھر میں اپنی فیملی سے ملوں، اور آپ لوگوں سے وہ سب کچھ شیئر کروں جو میں نے کہا تھا کہ میری شادی کیسے ہوئی ہے، ہم اپنے شوہر سے کیسے ملے، اور ہماری شادی کیسے ہوئی، گھر والے کیسے مانے، اور ہم یہاں تک کیسے آئے، اور میرے سسرال والے کہاں ہیں، میں سسرال میں کیوں نہیں ہوں اور یہاں پہ ہوں۔ میں اپنی پوری لائف آپ سے شیئر کروں گی A to Z۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتاؤں کہ انسان یہ سوچتا ہے نا، جب انسان خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، ہے نا، میں بہت طاقتور ہوں، تو یہ غلط فہمی کبھی نہیں پالنا۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ غلط فہمی آپ نے کبھی نہیں پالنی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، آپ خوبصورت ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ سے پل بھر میں وہ چھین سکتا ہے، خوبصورتی لے سکتا ہے، پیسہ بھی آپ کا جا سکتا ہے، پراپرٹی، سب کچھ اللہ لے سکتا ہے، لیکن ایک چیز اللہ آپ سے کبھی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے نا، اور آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ آپ کو 10 روپے میں بھی سکون دے دے گا، آپ کو کہتے ہیں چٹنی روٹی میں بھی سکون دے دے گا۔ اگر آپ کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی آپ گھمنڈ والی گزارو گے نا، آپ تکبر والی زندگی گزارو گے، کیونکہ میں یہ زندگی گزار چکی ہوں۔ مجھے اس وقت جب میں نادان تھی تو مجھے گھمنڈ تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں، اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں خوبصورت ہوں، اور میری خوبصورتی اب پردے والی ہے، اور اللہ نے مجھے جو خوبصورتی دی ہے وہ بہت بہتر ہے، پہلے کی بے حیائی والی خوبصورتی نہیں چاہیے، تو آپ نے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کو اللہ نے جیسا بنایا، کالا، گورا، خوبصورت نہیں، اگر نہیں بھی بنایا تو آپ دل سے خوبصورت ہو۔ آپ کا دل صاف ہے نا تو آپ اللہ کے قریب ہو، آپ کی نیت صاف ہے نا تو اللہ کے قریب ہو، آپ کو تکبر نہیں ہے، آپ کو گھمنڈ نہیں ہے تو آپ اللہ کے قریب ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب آپ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ غرور نہیں کرنا،
یہ کبھی مت سوچنا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ طاقتور ہو، کیونکہ کوئی بھی اس دنیا میں طاقتور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ پھر بھی اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مر کے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے صرف اچھے اعمال کمانے ہیں، اچھا کام کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہے نا؟ ہماری آخرت اچھی ہے تو سمجھو وہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ہماری وہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور وہی ہمارے لیے بہت بہتر۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی خوبصورتی میرے ہر بھائی بہن ماں باپ سب کو عطا کرے، اور کمنٹ میں آمین ضرور کریں۔ ملتے رہیں گے ہم ایسے ہی یوٹیوب پر ایک نئی ویڈیو نئے بلاگ کے ساتھ میں، آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے رہیں گے، کچھ آپ لوگوں کو ہم سکھائیں گے، کچھ آپ لوگ ہمیں بتائیں، تاکہ اگر ہم کہیں پر غلط ہوں تو آپ کے کمنٹ سے ہمیں وہ پتہ چلے کہ ہاں ہم یہاں پہ غلط ہیں، ہمیں صحیح راستہ ملے۔ اگر ہم آج بھی کہیں پہ غلط، کیونکہ کہتے ہیں نا اگر کوئی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے نا تو آپ کو یہ مت سوچو کہ آپ بہت گیانی ہو، ہے نا؟ آپ ہمیشہ سیکھو، اچھی باتیں اپناؤ اور اچھی زندگی جیو، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سب کی دعائیں ہمیں چاہیے، اور ڈھیر سارا پیار بھی ہمیں ضرور دیتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ۔